بھائی بس کر دیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے اس اونٹ کی وجہ سے، اس کو خارش تھی، یہ اس کے پاس گیا تو اسے بھی پڑ گئی۔ کیا سادہ جواب ہے اور کیا انداز تکلم ہے! تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہا جناب میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی، تو ایک جملہ کہا نبی کریم نے۔ حضور فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے پڑی ہے، تو یہ بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی، اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ اور اس کرنے لگی حضور وہ تو قدرتی معاملہ ہے۔ فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے، تو فرمایا وہ بھی قدرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت جلدی نہیں مانتے تھے۔ آپ کے سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اور ہمارے بچوں کا تو بیچاروں کا دماغ گھومنے لگا جب سے یہ پڑھنے لگے۔ زمین اتنی موٹی کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے، زمین ساکن ہے نہیں گھومتی۔ پریشان ہو گئے آپ؟ میرے پاس ہے، لینی ہوئی تو لے لینا، اتنی موٹی کتاب ہے، اور 300 کے قریب دلائل دیے کہ زمین ساکن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب رب نے زمین کو پیدا کیا تو کانپنے لگی، تو رب کریم نے اس میں پہاڑ میخیں بنا کے قلعے بنا کے لگا دیے تو یہ ٹھہر گئی۔ فرماتے ہیں جب میرے نبی کی زبان سے نکل گیا ٹھہر گئی، تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم کیسے مان جائیں؟ حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو لہذا ٹھہر گئی، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر 300 کے قریب دلائل دی۔ ہمارا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، اور پھر کچھ لوگ بڑی محبت سے کہتے ہیں جو اب تو سائنس بھی یہ بات مان گئی۔ تو میں نے کہا سائنس نہ بھی مانے تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں، سائنس نہ مانے سائنس ہماری تو مجبوری اللہ رسول ہے، سائنس ہماری مجبوری۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ کشش ثقل ہے، زمین چیزوں کو کھینچتی ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہنے لگا جی وہ سیب گرتا ہے تو زمین پہ، امرود گرتا ہے تو انار گرتا ہے تو زمین کھینچ لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کوئی سارے پاگل تو نہیں نا سامنے بیٹھے ہوئے کہ سائنسدان جو کہیں گے ہم مان جائیں گے۔ فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا، انار کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دو تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا۔ یہ عجیب فلسفہ ہے تمہارا بھائی کہ زمین اپنی طرف، بیالوجی والے تھک گئے کل یہ بیان کر کے، ہیں جی فزکس والے بیچارے تھک گئے رٹے لگا کے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہارا کسی عقل مند سے پالا نہیں نہ پڑا، او خدا کے بندو اتنا موٹا انار سیب امرود کھینچ لیا تو 1.5 چھٹانک ہوا تھی غبارے میں، وہ نہیں کھینچا گیا۔ تو حضور پھر آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ چونکہ امرود زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے، چونکہ انار زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے، جب غبارے میں ہوا پڑتے ہیں تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے، اور جب ہوا نکل جاتی ہے تو غبارہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کش سے شکل نہیں، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی۔ انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ مٹی سے، جائے گا کہاں؟ کیونکہ اس کی اصل مٹی ہے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی۔ ایمی کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت نے نظریات کا تحفظ کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ دین میں خودداری اختیار کرو، عزت نفس، دین کو فار سیل نہ کرو۔ آ گیا میلاد شریف، اب اللہ خیر کرے تلاوتیں بکیں گی، معذرت نعتیں بکیں گی، تقریروں کے ریٹ طے ہوں گے، اور لینے والے اتنے مجرم نہیں جتنے دینے والے مجرم۔ ناراض ہو گئے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، ہو جاؤ، پر ناراض ہو کے بعد آ جانا، کیوں ریٹ لگاتے ہو ان چیزوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور پھر میرے اسٹیج پہ جو سب سے سبحان اللہ کہلوارا ہوتا ہے وہ خود کبھی بھی نہیں کہتا، انہیں دوجیاں تے فرض کیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں جس کا ایمان پکا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لے۔ تو میں کہا جنہیں تازہ بائی پاس کرایا بیچارے نے، وہ تو فوت ہو جائے گا ہاتھ کھڑے کرے گا، تو یہ ایمان اب ہاتھ کھڑے کرنے پہ رہ گئے۔ اونچا سبحان اللہ کہو مجھے مزہ نہیں آیا، تجھے مزہ آئے گا تو ہمیں ثواب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ اس وقت کہیں گے جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ عجیب فلسفہ ہے، عجیب رٹا ہے، اور 25-25 ہزار روپیہ لے کے آتے ہیں تو جو غریب بیچارے اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بے عزت کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے تو ایک سے کہہ دیا تھا ایک دفعہ، میں کہ تو پیسے لینے مفت آئے نہیں سارے جنہیں آئے، مہربانی کریں ذرا۔ اعلیٰ حضرت نے خودداری سکھائی، عزت نفس، کوئی کھا نہیں جاتا۔ آپ اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو پھر ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں۔ روزی رب قریب کے دست قدرت میں ہے، جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ کشکول اعلیٰ حضرت سنو، فاضل بریلوی کس کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دکان پہ تیل لینے چلے گئے، میری طرح کا مولوی دکان پہ چلا جائے، دکاندار کہتا ہے انہیں کیڑے پیسے دینے،
बड़े हंसे हो तुसी, है ना? तो पुलिस वाला चला जाए तो फिर नहीं टेंशन लगती? बोले चेयरमैन साहब चले जाए तो फिर नहीं लगती? सिर्फ मौलवी की बात पे हंसते हो। वो कहते हैं ये मुफ्त हो रहा है, ये कैसे देगा? आला हजरत चले गए दुकान पे तेल लेने, दुकानदार से कहा, और ये भी देखो इतने बड़े आलिम और तेल लेने खुद चले गए। यहाँ तो जिसके 4 शागिर्द हों वो तो अल्लाह खैर करे पकड़ा ही नहीं देता। आला हजरत चले गए तेल लेने दुकान पे, उसे कहा सरसों के तेल की भर दो बोतल, उसने भर दी। फरमाया कितने पैसे? कहने लगा जी वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें। आला हजरत ने पूरे 5 दिए। फरमाया मैं अहमद रजा हूं, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। पर मैं रख तू, मुझे नहीं चाहिए। खुददारी सिखाई, आला हजरत ने तकवा सिखाया। क्योंकि मैंने कहा था बातें ज्यादा नहीं करनी, समेटने की तरफ आ रहा हूं। हमारे यहाँ ना कारकुन हमेशा गरीब आदमी होता है, लेकिन मजबूरी यह है कि गरीब आदमी बेचारा वो सारा साल भी मस्जिद धोए ना, इश्तिहार भी लगाए, तो मिलाद के स्टेज पे वो नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ भी बैठने के लिए 50,000 देना पड़ता है। आप ताउन करें महफिल में, स्टेज पे आ जाए। अगर और करीब बैठना तो फिर नोटों की दत्ती रख लें हाथ में, फिर नात का नाम याद कर लेता है, कहता हाजी साहब है शेर तो नजर दी, और साथ ये भी कहता है पक्का आशिक रसूल है, क्योंकि 50 दे लेके आया है, पक्का है, डिग्री दे जाता है। खुदा का खौफ करे। और वो जो गरीब आदमी, उसको सियासतदान तो वैसे नहीं स्टेज पे बिठाते, तो अगर महफिल मिलाद पे भी नहीं बिठाया जाएगा तो उसको इज्जत कहाँ मिलेगी? आला हज़रत तो फरमाते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद और हम फकीरों की सरवत पे लाखों सर। आला हज़रत बड़ी गरीब परवरी करते थे। एक यतीम बच्चा आ गया, सैयद अयूब अली साहब रज़वी रहमतुल्लाह ने आपके खलीफा हैं, कभी अल्लाह आपको तौफीक देना तो मियानी साहब कब्रिस्तान जाएं और सैयद अयूब अली साहब की कब्र पे जरूर फातिहा पढ़ के, क्योंकि आला हज़रत को जितना लोगों तक पहुंचाया है उसमें 75% हिस्सा सैयद अयूब अली साहब का। सैयद अयूब अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह, लाहौर मियानी साहब में आपका मज़ार है।